لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. آج جو 4تھی آیت کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. غور کریں، طریق زندگی، طریق بندگی جو ہے مفاہیم قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے متعلق کیا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کیسی کتاب ہے. آپ دیکھیں، غور کریں گے تو انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے طریق زندگی بتا رہا ہے قرآن اور طریق بندگی بتا رہا ہے. آج 4تھی آیت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیں کہ عورتوں کا ان کا مہر عطا کرو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں ان میں سے کچھ دینا چاہیں تو شوق سے تم کھا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے. دیکھیں، آپ کو جو ہے پچھلی آیت میں تعدد ازواج کی بات کہی گئی تھی، اسی کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ یہ مہر تم ادا کرو. کہا گیا تھا پچھلی آیت میں کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں اگر تم ناانصافی کرتے ہو، ناانصافی کرنے کا خطرہ اگر لاحق ہو، خطرہ محسوس کرو تو تم دوسری عورتوں سے عقد کر لو، اور ان میں انصاف اگر نہ کر سکو تو تم ایک ہی کرو، اور عورتوں کو بھی جو ہے ان کا مہر ادا کرو. یعنی جو عورتوں سے شادی تم نے کی ہے ان کا باقاعدہ مہر ادا کرو، اور اسے ایک طرح کا عطیہ اور فریضہ سمجھ کر جو ہے تم ادا کرو، تاکہ زوجیت جو ہے کاروبار نہ بن سکے. دیکھیے، مسئلہ کیا ہے کہ اسلام ہر ایک کو عزت دیتا ہے، عزت کے ساتھ جو ہے تمام کام کو انجام دیا جائے، کسی کی ذلت نہیں ہونا چاہیے. نحلہ، دیکھیں توجہ کیجیے، نحلہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا اس آیت کریمہ میں. نحلہ کو جو ہے اگر لغت میں دیکھا جائے تو دین اور قرض کے معنی میں ہے. یعنی یہ مہر جو ایک طریقے سے قرضدار تم بن جاؤ گے، بدہی بدہکار کہا جاتا ہے، بدہکار ہوگے، تمہیں دینا ہی دینا ہے. اور یہ قرض کے معنی میں ہے، اور بخشش عطیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے. مہر کو عطیہ سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ بھی کہ یہ ایک فریضہ ہے بھی ہے اور عطیہ بھی، لیکن لذت کی قیمت نہیں ہے. کیونکہ اگر لذت قیمت ہو تو آپ غور کریں گے طرفین سے یہ لذت حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے معاملہ ہو، جن و شوہر کا دونوں معاملہ ہے. یہاں پہ صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. صدقات صداق کی جمع ہے. صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے. صداق مانے ہوتا ہے مہر. اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ مولانا صاحب جو ہے نکاح پڑھتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے علی الصداق المعلوم. تو صداق المعلوم کا مطلب ہوتا ہے کہ علی صداق المعلوم، صداق مانے مہر، معلوم مانے جو یعنی معین کیا گیا، سامنے معلوم ہے. تو اب یہاں پہ یہ ایک زوجہ کے حقوق میں سے ہے. یعنی جو پیچھے بتایا گیا تھا کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو، یعنی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی دینا ضروری ہے. کیونکہ پچھلی آیت میں آپ کو بتایا تھا، میں نے تفصیل کی تھی کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جس یتیم بچیوں کی سرپرستی کرتے تھے ان کا مال کھا لیتے تھے، ان کا مہر ادا نہیں کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، مہر کا حصہ جو ہے کھا لیتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں صرف یہ ہے کہ مہر باقاعدہ ان کا حق ہے، ان کو ادا کرو، ان کو دو. اگر عورت جو ہے یعنی مہر ایک طرح کا عطیہ الہی ہے، اللہ کی طرف سے معین کیا گیا اس کو. اگر عورت اپنے مہر کو لینے میں کہاں کرے فَإِن طِبْتَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. یعنی اگر جو ہے یہ عورتیں اپنی خوشی سے طیب نفس کی بنیاد پر، اپنی رضایت کی بنیاد پر اگر جو ہے مہر جو آپ نے ادا کیا ہے، شوہر نے بیوی کو دیا ہے، اگر وہ عورتیں، وہ شوہر بیویاں اپنے شوہر کو کچھ حصہ دے دیتی ہیں تو اب خوشی سے کھانا آپ کے لیے حلال ہے.
ورنہ پہلے نہ دے کر اس کو ظلمن کھا لیا جائے وہ غلط ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں ڈال دوں کہ دیکھیں اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے پہلے تم دو ادا کرو. جیسے مثال پراپرٹی میں ہوتا ہے, بہنیں جو ہے اپنا حق نہیں مانگتی, بیٹیاں اپنے باپ سے حق نہیں مانگتی, اس بنیاد پر ہمیں کون مانگے جب دینا ہی نہیں ہے. تو پہلے یہ کہ ان کو پراپرٹی دے دو, ان کا حق ان کو ادا کر دو, اب وہ اپنی مرضی سے اگر تمہیں کچھ دینا چاہیں تو اب خوشی سے تم استعمال کر سکتے ہو. اسی طریقے سے مہر کا معاملہ ہے کہ مہر جو ہے پہلے ان کے ہاتھ میں رکھ دو, اب وہ جو چاہیں وہ کریں, یہ بیوی کا حق ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں, اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ دور میں کہ مہر جو ہے اولیاء اور سرپرست کو دیا جاتا تھا. مثلا باپ اگر سرپرست ہے تو باپ کو دے دیتے تھے, بھائی اگر سرپرست ہے بھائی کو دے دیتے تھے, چچا سرپرست ہے چچا کو دے دیا. جو جس نے پالا ہے اس کو مہر دیا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں. اور اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یعنی اور پھر یہ سرپرست ازواج جو تھے وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے مہر میرا حق ہے. اس کے بعد جو ہے کبھی کبھی ایک عورت کو یعنی کہ عورت کا جو مہر تھا اس کو جو ہے دوسری عورت کے لیے جو ہے قرار دے دیتے تھے. اور مثلا جو ہے ایک مثال دے دیں کہ زمان جاہلیت میں کیا ہوتا تھا. ایک بھائی نے اپنی بہن کی سرپرستی کی, پالا. دوسرے بھائی نے اپنی بہن کی سرپرستی کی اور اس کو پالا, مطلب خاندان الگ الگ ہے. اب جو ہے اس بھائی نے اس بہن یعنی اس لڑکی شادی کی, اس بھائی نے اس لڑکی شادی کی, یعنی ادلا بدلی میں شادی ہوئی. تو اب یہی ادلا بدلی میں شادی ہوئی ہے اسی کو مہر قرار دیتے تھے زمانے جاہلیت میں. یعنی کہتے تھے ٹھیک ہے تمہاری بہن سے ہم نے شادی کر لی, تم میری بہن سے شادی کر لے, یہی مطلب کہ مہر ہو گیا, یہی ختم ہو گئی. تو یہ جو زمانے جاہلیت میں تھا اسلام سے پہلے. لیکن اسلام نے کیا کہا, اسلام جو ہے اسلام نے ان تمام رسومات کو جو ظالمانہ تھیں اس میں جو ہے باطل قرار دیا, غلط قرار دیا اور حرام قرار دیا. پھر اسلام نے اسلام نے کہا, قرآن نے کہا کہ مہر جو ہے وہ حق مسلم ہے زوجہ کے لیے. مہر کو حق مسلم کے عنوان سے عورت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. اسلام میں مہر کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ہے. بھائی دیکھیں زیادہ مہر ہو سکتا ہے, کم سے کم مہر ہو سکتا ہے. یہ توافق طرفین کی بات ہے, یعنی زن و شوہر آپس میں جو طے کر لیں, کم بھی ہو جائے زیادہ بھی ہو جائے. مثلا کہ عورت کہے کہ میں 50,000 لوں گی تو شوہر یہ کہہ سکتا نہیں ہم 10,000 دیں گے, کوئی بات نہیں. اگر دونوں میں آپس میں طے ہو جائے 20,000 میں کوئی مسئلہ نہیں, 14,000 میں طے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, 5,000 میں طے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. جو آپس میں طے ہو جائے وہ مہر قرار دیا جائے گا, نہ زیادہ نہ کم. اسلام نے تو بھائی روایت میں جو ہے یہاں تک کہا گیا کہ یعنی کم مہر ہو تو عورت کے لیے ثواب ہے, عورت کے لیے ثواب ہے کہ وہ کم مہر رکھے. لیکن اگرچہ روایت میں ہے کہ زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے, یہ مستحب ہے. لیکن جو ہے اگر زیادہ جو ہے مہر رکھا جائے گا تو پھر جو ہے حرام تھوڑی نہ ہے, وہ صحیح ہے. اور دوسری بات, مہر کی مقدار معین نہیں ہے. عام طور پہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ مہر فاطمی, جناب سیدہ کا مہر جو تھا 500 درہم تھا, 500 درہم اس زمانے میں, اور وہ 7 تولہ تھا چاندی کا. تو اب وہ بھی اگر رکھنا چاہے انسان خوشی سے رکھے, لیکن ضروری نہیں, واجب نہیں ہے. آپ جتنی مقدار معین کر لیں گے وہی شریعت ہے, شریعت میں مہر ہے, اور مہر جو ہے بیوی کا حق ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے جو ہے معاملہ ہے تو پھر مہر جو ہے اس میں کیوں کہتے کہ مرد کی طرف سے قرار دیا گیا کہ مرد جو ہے مہر دے بیوی کو, آخر کیوں؟ اس میں اگر جدائی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اگر عورت جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ طلاق شدہ ہو جاتی ہے تو عورت کو زیادہ نقصان ہوتا ہے, مرد کو تھوڑی ہوتا ہے. آپ دیکھیں عام طور پہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر شادی شدہ عورت مطلب کہ طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے, اگرچہ جو ہے چند ہی مہینے گزرے ہوں, چند ہی سال گزرے ہوں, لیکن مزاج میں ہوتا ہے اچھا یہ ایک شادی کر چکی ہے. لیکن اور مردوں کی طرف سے یہ معاملہ نہیں ہوتا. مردوں کے لیے جو ہے کوئی مطلب کہ اس طرح کا مزاج نہیں بنتا.
مرد نے اگر ایک شادی کر لی اور طلاق دے دیا تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو کوئی مطلب کہ انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن جب عورت جو ہے طلاق شدہ ہوتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو جو مہر اس کے پاس ہے کم از کم مہر جو ہے ایک سہارا بن جاتا ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ مزاج جو کہتا بنا ہوا ہے کہ کچھ فائدہ کم سے کم جو ہے عورت کا ہو جائے گا. تو یہ مرد کے لیے ایک مشکل نہیں ہے. مرد تو اپنی زندگی آگے بڑھا لیتا ہے لیکن عورتوں میں مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ پیسہ جو ہے مہر کا اس کو ادا ہو جاتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے تو کم از کم وہ ایک سہارا بن جاتا ہے. بس یہی بات ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بالآخر میں جملہ کہتا چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مزاج ایک ایسا مزاج بنائے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اہل بیت اطہار نے ہمیں جو ہے طریقے زندگی بتایا ہے. تو اس میں تمام چیزوں کو دیکھیں. یہ جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرف سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے. جو مین پوائنٹ ہے وہ دیکھا جائے. مہر جو ہے بہرحال مین پوائنٹ ہے یہ ادا کرنا ہے. یعنی ہزاروں روپے جو ہے انسان خرچ کر دیتا ہے کہ پتہ لگا کہ جو ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے 25 جوڑے کپڑے جانا ہے اور ہائی فائی جوڑے کپڑے. ارے بندے خدا, جو مہر آپ نے رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ تو آپ نے کپڑے کا لے کے چلے جاتے ہیں. تو مہر کے عنوان سے آپ کو معین کرنا ہے, پہلے وہ آپ دیکھیے. یہ کپڑے وغیرہ جو ہے یہ لے جاتے ہیں آپ تو یہ تو بھائی ظاہر بات ہے کہ رسم ہے, رواج ہے جو کہتے ہیں آپ ادا کر رہے ہیں. مین چیز جو کہتے ہیں یہ ہے شادی میں کہ آپ مہر دیجئے اور لڑکی کی شادی ہو جائے. ایک جوڑے کپڑے میں جو ہے کام ہو جائے گا. مین پوائنٹ یہ ہے کہ سمپل شادی ہونی چاہیے, سمپل کام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہے ہائی فائی جو ہے کام کر رہا ہے رسم و رواج میں موافر. جو مین واجب کام ہے اس کو ہم درکنار کرتے ہیں اور رسومات میں پڑ جاتے ہیں. تو بس یہی مسئلہ ہے کہ اسلام اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم واجبات کو پیش نظر رکھیں, رسومات کو جو ہے ختم کر دیں. رسومات جو ہے معین, بظاہر سے بات ہے کہ بیوی اگر گھر میں آ جاتی ہے تو آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے جلدی سے, کہ 25 جوڑا کپڑا جو ہے لڑکے کی طرف سے چلا گیا, 30 جوڑے کپڑے لڑکی کی طرف سے آ گیا. پتہ لگا کہ 55 جوڑے کپڑے ہیں. ٹھیک, 55 جوڑے کپڑے جو ہے لڑکی کے پاس آ گئے. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے عید میں پتہ لگا 2 جوڑے اور مل گئے, لڑکی گھر والے دے دیا, لڑکے گھر والے دے دیا. اسی طریقے سے جو ہے موقع جو ہے تو پتہ لگا کہ 50-55 جوڑے کپڑے الگ سے تھے, اس کے الگ ہو گئے. تو اب یہ کپڑے کتنا پہنے گے؟ صبح شام 3 مرتبہ پہنے گی, کب پہنے گی بتائیے؟ تو یہ رسومات کو ختم, یہ فالتو پیسہ خرچ ہوا نا. نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو کہتے کہ رکھے رہتا ہے, اٹھا کے کسی دے دیتا ہے. اچھی بات ہے کسی کے حوالے کرتے, بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے. لیکن اگر جو ہے یہی آپ جو ہے نیا کپڑا ہوتا وہ آپ راہ خدا میں دے دیتے کسی کو تو زیادہ خوشی ہوتی. لیکن اب آپ جو ہے بنا کر جو ہے ایک مرتبہ پہن لیتے ہیں, پہننے کے بعد جو کہتے کہ تب عورتیں دیتی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب رسومات کو تھوڑا سا ختم کرنے کی کوشش کریں. اور نتیجے میں جو ہے یہ جو ہے رسومات کے 25 جوڑے ادھر جائیں گے تو 20 جوڑے ادھر سے آئیں گے, 25 جوڑے 30 جوڑے ادھر سے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال ایک طریقے سے یوں کہا جائے اسراف ہے, مناسب نہیں ہے. تو رسومات میں نہ پڑھ کے مین پوائنٹ جو ہے کہ مہر ادا کیجئے اور نتیجے میں جائے گا جو قرآن جو کہہ رہا ہے مہر ادا کیجئے اور شادی کیجئے. یہ مین مسئلہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے لالچ بری بلا ہے, اور لالچ انسان جو کرے گا تو نتیجے میں جائے کہتے کہ انسان کی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں بارگاہ مابند دعا کرتے پروردگار امام زمانے کے ظہور میں